اچھا آپ میں سے کو بتائے گا واٹ از ٹیکنالوجی؟ جی کلاس آپ میں سے کو بتائے گا واٹ از ٹیکنالوجی؟ فائقہ، فریال، for practical purposes. دوبارہ بتائیے گا. دا اپلیکیشن آف Technology, the application of scientific knowledge for practical purposes. فار پریکٹیکل پرپسز. اوکے، اور کوئی Yes, sir. اور کوئی بتائے گا؟ جی کلاس اسکرین پہ شو ہو رہی ہے اس کی ڈیفینیشن؟ Yes, sir. چلیں وہ بتا دیں. کیا لکھا ہو اسکرین کے اوپر؟ Application of scientific rules and regulations, digital technology describe use of digital resources to effectively find, analyze, create, communicate, and use information in teaching learning process. تھینک یو ماریا. آپ ثنا حفیظ اپنا مائک آن کیجیے. ثنا حفیظ. Describe use of digital resources to effectively find, analyze, create, communicate, and use information in teaching learning process. تو کیا انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اس ڈیفینیشن سے آپ کی؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل ریسورسز ہیں ان کو ہم یوز میں لائیں اور ہمیں جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ہے اس میں وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. ہمیں کوئی چیز اینالائسس کرنے میں، کریٹ کرنے میں اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اچھا Digital technology is for people's work and social and even personal lives. ٹھیک ہے، تھینک یو. نیاب اپنا مائک آن کریں ذرا. For just with create digital technology application. نیاب اپنا مائک آن کریں. Yes, sir. آپ بیٹا بتائیں ڈیجیٹل ریسورسز کون کون سے ہوتے ہیں؟ واٹ آر ڈیجیٹل ریسورسز؟ جی سر آن کر لیا میں نے مائک. یو ٹیل می اباؤٹ واٹ آر ڈیجیٹل ریسورسز. سر ڈیجیٹل ریسورسز وہی ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم جی بتائیں نیاب. سر ڈیجیٹل ریسورسز یہی ہوتے ہیں کہ جیسے جن کے ذریعے جو ہے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. سر میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھ رہا ہوں کون سے ہوتے ہیں، یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر جی ڈیجیٹل ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ سر اس کے علاوہ سیمولیشن وغیرہ. سیمولیشن، آڈیو ویڈیو، اور کیا بتایا آپ نے؟ سر امیجز، فوٹوز وغیرہ. بیٹا آپ کے جو موبائل ہے، موبائل کے اوپر جو بھی اپلیکیشنس ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ریسورسز ہیں. آپ کا جو یس سر. کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کے اندر جتنی بھی اپلیکیشنز آپ یوز کرتے ہیں ان کے ہارڈ ویئر سب ڈیجیٹل ریسورسز ہیں. ٹھیک یس ہے، سر. تو ڈیجیٹل ریسورسز جو ہیں آپ کے زندگی میں ہر طرف آپ کو، ایون آپ جو آپ کے جو گھر میں ایون ٹی وی آ گیا ہے، دیٹ از آلسو کائنڈ آف ڈیجیٹل ریسورس. ٹھیک ہے، تو اب تو ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہے. گھر میں اوون تک آپ کو ڈیجیٹل آ رہے ہیں، واشنگ مشین تک ڈیجیٹل آ رہی ہیں.
تو جو ڈیجیٹل ریسورسز ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں یوز کریں گے ٹو فائنڈ اور ٹو کریٹ اینی کائنڈ آف انفارمیشن اور کمیونیکیٹ اینی کائنڈ آف انفارمیشن، جیسے میں ابھی یہاں پہ زوم ایپ ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیجیٹل کائنڈ آف ڈیجیٹل ریسورس ہے جس سے ہم آن لائن انٹریکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم شیئرنگ کر رہے ہیں اپنی انفارمیشن کی. تو ایسی مختلف ویب سائٹس ہیں، دوز آر آلسو کائنڈ آف ڈیجیٹل ریسورسز. بہت ساری ایپس ہیں جن کی لاکھوں میں ہیں موبائل پہ، کمپیوٹر پہ، وہ ساری ہماری ڈیجیٹل ریسورسز ہیں. کلیئر؟ Yes, sir. نیکسٹ اس میں اب جو اس میں ایک کمنٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں، دا نیڈ آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بارے میں، اس سلائڈ پہ وہ کون ایکسپریس کرے گا؟ یہاں پہ نجوہ نواز ہیں. نجوہ اپنا مائک آن کریں. یس سر. اگلے بیٹے جو کمنٹ آ رہا ہے یہ پڑھیں ذرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ بیٹا بتائیں کیا ہے یہاں پہ؟ Digital technology is becoming an operational requirement for people's work, social and even personal life. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ دن بہ دن آپریشنل ریکوائرمنٹ ہوتے جا رہی ہے. مطلب ہم سارے کام جو ہیں جس طرح آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو وہ ایک آپریشنل ریکوائرمنٹ ہے ہر قسم کے لوگوں کے کام کے لیے. سوشل ایون پرسنل لائفز، مطلب پرسنل لائف، سوشل لائفز، کام، لوگوں کے کام جو ہیں وہ سارا کچھ جو ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو ہی ہوتا جا رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو اس میں آپ دیکھیں جو ایون ٹیچرس کی جاب ہے، اس میں بھی آپ ڈیجیٹل ریسورسز جو آپ کو یوز کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کے جو لوگ گورنمنٹ ٹیچرس ہیں، پرائیویٹ ٹیچرس ہیں، دے ہیو ٹو پریپیئر دیئر ورک آن کمپیوٹر، ٹھیک ہے. تو انہیں بہت سارا کام ہے جہاں پہ انہوں نے، اگر ٹیچنگ کے ریلیٹڈ میں بھی تھوڑا کام ہو گورنمنٹ لیول میں، لیکن پرائیویٹ لیول میں کافی بڑھ گیا ہے. تو گورنمنٹ سیکٹر میں بہت سارے کام پھر بھی آپ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ریلیٹڈ آپ کو ایون آپ کی اٹینڈنس ڈیجیٹل ہو رہی ہے. تو آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں روزمرہ کے، اس میں لوگ زیادہ جو یوز کریں گے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہوگی، ٹھیک ہے، جس سے کام آپ کا جلدی ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. دوسرا بیٹا سوشل، آپ کی سوشل ریکوائرمنٹ بھی آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بن چکی ہے، بیکاز آج جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ واٹس ایپ پہ سوشل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کووڈ کی سچویشن ہے، ادر دین کووڈ اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے نا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، اس طرح کی جو سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس ہیں یا ریسورسز ہیں ان کے تھرو ہی زیادہ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں بہت عرصے سے، کئی سالوں سے. تو اب جو فزیکل انٹریکشنز ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. لوگ گھروں میں کم وزٹ کرتے ہیں، فرینڈس کم گھروں میں کم وزٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی بیسس پہ چیٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ کلاس فیلوز ہیں، آپ بھی انہی پلیٹ فارم پہ اکثر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم بہت سارا ٹائم جو ہے نا وہ ان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں. یعنی یا تو ہم یوٹیوب یوز کر رہے ہیں، یا ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو بھی ہم اسٹڈیز کر رہے ہیں، جو بھی ہم روزمرہ کی ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ نیوز کیوں نہیں سن رہے ہیں ٹی وی پہ، تو اس میں بھی ہم بہت سارا ٹائم جو ہمارا لیے ٹائم ہے وہ بھی بچے بھی بڑے بھی سب اسی ٹیکنالوجی کی بیس پہ گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو ہے اس پہ کون کمنٹ کرے گا؟ نیکسٹ لاسٹ اس میں پیسج ہے سر لاسٹ پوائنٹ. یہ پریپیئرنگ ٹریننگ ٹیچرس. یس ٹھیک. Preparing trainee teachers with appropriate digital technology application training and development is a core factor in the successful integration of digital technology in schools. اس میں کیا انڈرسٹینڈنگ آتی ہے آپ کی؟ سر جو ٹرینی ٹیچرس مطلب پریپیئر کی جاتے ہیں اسکول میں پڑھانے کے لیے. ہوا ٹریننگ ٹیچرس پہلے مجھے یہ بتائیں. یس سر مطلب جو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے کہ اسکولس میں کس طرح سے پڑھانا ہے اسٹوڈینٹس کو. کن کو دی جاتی ہے ٹریننگ یہ؟ سر جیسے فار ایگزامپل ہم ہیں، اب ہم ٹریننگ ٹیچرز ہوں گے، پہلے بی ایڈ کر کے جاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں تو ان کے لیے. یس سر. اوکے، اچھا بات آپ کمپلیٹ کریں اپنی. تو سر ان کو مطلب ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو جیسے پریپیئر کرنا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز یوز کر کے سر. اور اس میں سر ان جیسے اسکولس میں دی جاتی ہیں کہ جس طرح یہ مطلب کیسے یہ ڈیولپ ہو سکیں گے ڈفرینٹ ٹولس یوز کر کے، اور سر کس طرح اس کو سکسیسفل بنایا جائے اسکولس کے اندر، تو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس اپلیکیشنس یوز کر کے. ٹھیک ہو گیا. اوکے، ویری ٹرو.
کہ آپ نے جو کرنٹ ٹریننگ ٹیچرس ہیں وی نیڈ ٹو ٹرین دیم فار دا اپروپریٹ یوز آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اینڈ اٹس اپلیکیشن. اور اس Yes. میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے یوز کی جائے تو کل کو اسکول لائف میں بھی جب وہ ٹیچرس بنیں گے تو دے ول بی ایبل ٹو یوز ٹیکنالوجی ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس ٹو انٹیگریٹ اٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر اچھی ہے یہاں Yes, sir. سے ٹریننگ لے کے جائیں گے تو کل کو جب یہ معاملات آئیں گے آپ کے ایل ایم ایس کے LMS کے یا اس کے علاوہ ویب بیس انسٹرکشنس کے یا جیسے بھی چیزیں ابھی دیکھیں نا کووڈ کی سچویشن ہے. اب ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ریڈی نہیں ہیں ٹو اڈاپٹ آن لائن ایجوکیشن ان اسکولس اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے. تو Yes, sir. اس کی ریزن کیا ہے کہ دے ہیو نو ٹریننگ بیسیکلی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ جہاں پوری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو ہمارے سرکاری اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرس ہیں دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ادر دین ویٹ کہ بھی اسکول کب کھلیں گے کب بہتر ہوں گے معاملات. ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو کووڈ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اس مسئلے سے بچائے اور سب کو Amen. تندرستی دے اور یہ معاملہ جلدی ختم ہو جائے, ہم سب لوگ پھر فزیکلی وزٹ کریں اکٹھے ہو کے. لیکن اگر خدا Yes, نہ sir. خاصہ یہ معاملہ بڑھتا ہے تو پھر دیکھیں نا ہم کتنا ویسٹ کر چکے ہیں, 1 سال تو ہم ویسٹ کر چکے ہیں بچوں کو آلریڈی. تو یہ Yes, صرف sir. اس لیے ویسٹ ہوا ہے کہ آپ کے پاس پوٹینشیل نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہائر ایجوکیشن میں آپ لوگ جو ہیں اب آپ کے اگر ہم وہی سچویشن جو اسکول لائف میں تھی اور آپ کا بھی 1 سال ضائع ہو جاتا فار ایگزامپل تو آپ کو کتنا برا محسوس ہوتا. تو ابھی تو یہ ہے نا کہ آپ کا انسٹرکشنز بھی چل رہی ہیں اور یہاں پہ آپ کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے سب کی, تو آپ سب کو فائدہ ہو رہا ہے نا اس چیز کا جسے ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوزز کہہ رہے ہیں, انٹیگریشن کہہ رہے ہیں. تو اس سے سب کو فائدہ ہو Yes, گیا sir. ہے ہائر ایجوکیشن میں. لیکن کالج کیڈر میں یا اسکول کیڈر میں تو بچوں کو ہم کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, نہ انہیں اس طرح سے ہم ان کے کوئی سورسز بنا سکے نہ کوئی کر سکے. بس یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے طور پہ کچھ جو ہے نا اسٹیپس لیے تھے, تو اس میں بھی جو اسٹیپس تھے مثلا انہوں نے ٹی وی ایک لانچ کیا, اس میں بھی اس لیے وہ اسٹیپ یعنی پراپرلی فالو نہیں ہو سکا یا اس میں فائدہ نہیں ہو سکا چونکہ اس میں ٹیچر انوالو نہیں تھے. اب گورنمنٹ نے تو بہت اچھا کام کیا, انہوں نے تو ہمیں ای لرن پنجاب کے نام سے ایپ بھی دی ہے اور اس میں بہت سارے ویڈیوز بھی ہیں جو یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں اور ای لرن ایپ بھی موجود ہیں. لیکن بچوں کو بتانے کی چونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہے, پہلے سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے بچوں کو, تو نہ ٹیچرس کو گائیڈنس ہے, تو اس لیے وہ بھی چیز افیکٹیو نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ وہ لاکھوں روپے ہم نے اس پہ کروڑوں روپے بھر کے لگائے ہیں اس پروجیکٹ پہ, تو اس کے باوجود اس کا جو یوزیج ہے یا اپلیکیشن ہے وہ تقریباً 0 کے اکول ہے. تو یہ یہاں پہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم ٹیچرس کو اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں, دین اٹ از پاسبل کہ ہم ٹیکنالوجی کا یوز کر سکیں, ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل. اچھا نیکسٹ بیٹا ہے Yes, sir. ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو انکارپوریشن آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ٹیچنگ لرننگ پروسیس. اٹ مینس کہ ٹیکنالوجی کا مطلب یوز 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے یوز جیسے آن دا بیسس آف ریکوائرمنٹ, کہ آپ کو کوئی چیز ریکوائرڈ ہے تو یو جسٹ وزٹ اے ویب سائٹ اینڈ یو کلیکٹ سم کائنڈ آف انفارمیشن فرام ویب سائٹ اینڈ جسٹ یو شیئر دیٹ انفارمیشن دا کلاس. تو ایک تو یہ ہے, یا ٹیچر کو جب ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے, وہ اس کا یعنی اپنے لیول پہ اس کا ٹیچر کا یوز ہوتا ہے. دوسرا بیٹا یوز ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کریں کریکولم کے اندر اور ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں جہاں جس سے بچے جو ہے نا وہ لرن کر سکیں تھرو ٹیکنالوجی. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر ہم ڈیلی بیسس پہ ٹیکنالوجی یوز کریں, تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی انٹیگریشن. تو یہاں پہ ڈیفینیشن گیون ہے, ٹیکنالوجی انٹیگریشن از یوز آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سورسز لائک کمپیوٹر, موبائل فونس, devices like smartphone, tablets and digital cameras and social media platforms and networks, software applications, the internet in daily classroom practices and the management of the school. تو موسٹلی بہت سارے ایسے ادارے ہیں, اسکولس ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی کلاس روم کے اندر ڈیلی بیسس پہ یوز ہوتی ہے. وہاں پہ LEDs ہیں, ملٹی میڈیا پروجیکٹرس ہیں, ٹیچرس اپنے سلائڈس لے کے آتے ہیں, ان کے تھرو پریزنٹ کرتے ہیں, کارٹونس بچوں کو دکھاتے ہیں, مختلف موویز دکھاتے ہیں, مختلف کلپس جو ہوتے ہیں ایجوکیشنل کلپس ہوتے ہیں, موویز ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں. تو ڈیلی بیسس پہ ہر ٹیچر کچھ نہ کچھ جو ہے ٹیکنالوجیکلی کلاس روم کے اندر وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. ایسے اسٹوڈنٹس بھی اپنا کام جو ہے ٹیکنالوجیکلی سرچ کرتے ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کلاس روم کے اندر. اور ایسے جو مینجمنٹ ہے اسکول کی اس میں ریکارڈ کیپنگ ہے اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرس کی,
تو وہ سارا پروسیس اب ویسے تو آلموسٹ ساری جگہوں پہ کمپیوٹر بیسڈ ہو گیا ہے، جتنے بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکولس ہیں اس میں موسٹلی جو اسکولس میں ریکارڈ کیپنگ ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی ریسورسز کے تھرو ہو رہی ہے، اور چاہے وہ ٹیچرس کی ہے چاہے اسٹوڈنٹس کی ہیں. تو اب تو خیر جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ تو بہت سارے انیشیٹوس لے رہی ہے ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ، اور جو پبلک سیکٹر ٹیچر ہے اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹل دا ریکوائرمنٹ آلسو. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو پیچھے منسٹر ایجوکیشن انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ جو اسکول کے ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر 1 سال بیفور ریٹائرمنٹ ان کا جو کیس آف ریٹائرمنٹ ہے وہ سارا انہوں نے ایک باقاعدہ سافٹ ویئر ڈیزائن کر دیا ہے کہ سافٹ ویئر میں ان کا ڈیٹا اپڈیٹ کر دیا جائے گا، اور 1 سال پہلے سے ان کا سارا کیس جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا، انہیں کسی کے مہینے سماجی اکاؤنٹس آفس میں یہ نہیں کرنی پڑے گی. تو مینجمنٹ میں بھی اسکول مینجمنٹ میں جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایپس ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈنٹس کی جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہر کلاس کی کتنی اٹینڈنس ہے، کتنی ایبسینٹیز ہیں، تاکہ جو ڈراپ آؤٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اس طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے اور مینی پروسیس جو ہے وہ اسکول کے اندر ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں مینیو میں سرو کر رہی ہیں. تو اس پروسیس کو انشور کرنا ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہے بیسیکلی، یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور دوسری بیٹا یہاں پہ بات کی گئی ہے افیکٹو انٹیگریشن ٹیکنالوجی اچیوڈ وین اسٹوڈنٹس آر ایبل ٹو سلیکٹ دا ٹیکنالوجی ٹولز ٹو ہیلپ دیم obtain انفارمیشن ان دا ٹائملی مینر. تو ہم ٹیکنالوجی انٹیگریشن کی بات اس وقت کرتے ہیں جب تمام اسٹوڈنٹس اس قابل ہوں یا دے آر ایبل ٹو سلیکٹ ٹیکنالوجی ٹولز، جس کے وہ ایسا ٹیکنالوجی ٹول یوز کریں جس کی مدد سے وہ انفارمیشن تک پہنچ سکیں ود ان ٹائم، اسے انالائز کر سکیں، سنتھسائز کر سکیں، ٹھیک ہے، اور پریزنٹ اٹ پروفیشنلی، یعنی اس کو پھر پروفیشنلی پریزنٹ کر سکیں. تو اس میں تو ہم بات کریں گے یہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے موسٹلی یہ ڈیفینیشن ہے جو میں نے یہاں پہ رکھی ہے. The technology should become an integral part of how the classroom functions. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کلاس روم میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ٹیکنالوجی ہمیں انٹیگرل پارٹ کے طور پہ نظر آئے، نہ کہ الگ تھک کوئی چیز نظر آئے کہ یہ کوئی الگ تھک چیز ہے، بلکہ نہیں، یہ ایسی چیز ہے دیٹ از کائنڈ آف سبجیکٹ دیٹ از ڈسکس اور یوز آن ڈیلی بیسس، ٹھیک ہے، ایز ایکسیسیبل ایز آل ادر کلاس روم ٹول. جیسے آپ کا وائٹ بورڈ یوز ہوتا ہے، جیسے آپ کا ڈائس یوز ہوتا ہے، جیسے آپ کو مارکر یوز ہوتا ہے، جیسے آپ کا ڈسٹر یوز ہوتا ہے، یا آپ کے کلاس روم کے اندر ادر ایویئرز یوز ہوتے ہیں، کوئی فلیکسز لگے ہوئے ہیں یا پینا فلیکسز لگے ہوئے ہیں یا کوئی چارٹس لگے ہوئے ہیں یا کوئی آپ کوئی اور ادر ریلیا یا کوئی چیز لے کے کلاس روم کے اندر آتے ہیں، اسے یوز کرتے ہیں. تو ویسے ہی آپ کو ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ یوز ہونی چاہیے. دیٹ از ڈیفائنڈ بائی دا نیشنل ایجوکیشن ٹیکنالوجی اسٹینڈرڈس فار اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل سوسائٹی فار ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن. سو وی موو ٹورڈس نیکسٹ سلائڈ. تو یہاں پہ بیٹا یہ ڈسکشن ہے کہ وین افیکٹولی انٹیگریٹڈ انٹو کریکولم ٹیکنالوجی ٹولس کین ایکسٹینڈ لرننگ ان پاورفل ویز. دیز ٹول کین پرووائڈ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر ود. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں یہ آپ نے اب ایکسپریس کرنے ہیں، ان کو آپ بتائیں ون بائی ون. جی سب سے پہلے کون بتا رہے ہیں؟ علی حسن آپ بتائیں. جی سر اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسیسڈ اپ ٹو ڈیٹ پرائمری سورس مٹیریل. سر جو یہاں سورس مٹیریل پرائمری سورس مٹیریل انہیں اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے ٹائم بائی ٹائم. ٹھیک ہے. میتھڈ آف کلیکٹنگ ریکارڈنگ ڈیٹا نیکسٹ ہے. نہیں آپ نے ایک ہی بتانا ہے بیٹے، زیادہ نہیں بتانا، صرف ایک بتانا ہے. اوکے سر. اوکے نیکسٹ کون بتا رہا ہے جی؟ جی سر میتھڈز آف کلیکٹنگ ریکارڈنگ ڈیٹا، کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے اور ریکارڈ کرنے کے جو میتھڈز ہیں ان کو امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں جیسے میں نے اٹینڈنس کی ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے آپ سے بات کی، تو اس میں آپ کی جو اٹینڈنس ہے وہ سینٹرل سافٹ ویئر میں ایڈ ہو رہی ہے تمام اسٹوڈنٹس کی. تو اس میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اسکول میں باقاعدگی سے آ رہے ہیں، کتنے نہیں آ رہے ہیں. تو ان کی پکس بھی بھیجی جاتی ہیں، پلس ان کے جو ایکچوئل اٹینڈنس ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ رپورٹ کی جاتی ہیں. تو اس سے کافی حد تک یعنی آپ پہ پریشر ہوتا ہے ٹیچرس پہ بھی کہ ہم نے بچوں کو کلاس روم کے اندر آنے پہ مجبور کرنا ہے یا انہیں گائیڈ کرنا ہے کہ بھی آپ چھٹی نہیں کریں گے یا بلا وجہ ایبسینٹیز نہیں کریں گے. تو اس میں ٹیچر کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے اور جو اسٹوڈنٹس اٹینڈنس ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے. تو دس از ون آف دا وے ٹو کنٹرول، یعنی اس میں جو ہمارا ایک ڈراپ آؤٹ کا ایشو ہے پورے نیشنل لیول پہ بہت بڑا ایشو ہے. تو ابھی کچھ سال پہلے تک تو 50 لاکھ
بچے ایسے تھے جو اسکول ایج میں تھے لیکن اسکول میں نہیں تھے. تو 50 لاکھ بیٹا بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اس کو پھر کنٹرول کیا گیا اور یہ تقریباً 10 لاکھ تک شاید ہم پہنچ گئے تھے, لیکن ایک سال سے تقریباً سارے ہی اب آؤٹ آف اسکول ہو گئے ہیں. اوکے نیکسٹ پوائنٹ پلیز. Sir, ways to collaborate with students, teachers, and experts around the world. تو کیا انڈرسٹینڈنگ بیٹا آ رہی ہے آپ کی؟ سر اس کے تھرو ہم جو ہے ٹیچر سے اسٹوڈنٹ سے اور ڈفرینٹ ہم ایکسپرٹ سے اراؤنڈ دا ورلڈ کر سکتے ہیں, تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیٹا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں موسٹلی. سر میں یہ اب کہہ رہی ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ٹولز ہوتے ہیں ایکسپرٹ کو آپس میں کولیبوریشن کے لیے. ہاں ٹھیک بتا رہے ہیں ہم صدف, ٹھیک بتا رہے ہیں آپ. تو اس میں بیٹا یہ ہے کہ اب جتنے بھی ٹیچرس ہیں موسٹلی واٹس ایپ, اب دیکھیں نا یہاں یونیورسٹی لیول پہ ہمارے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, ہمارے باقاعدہ سارٹ آف کہہ لیں کہ فارمل واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں. بہت سارے ہم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کے الگ الگ جو ہے نا جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یا ٹیمز بنی ہوئی ہیں, اور ان سب کے الگ الگ سے گروپس بنے ہوئے ہیں. تو ان سب گروپس میں ہمیں ہر روز انفارمیشن اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے, انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایسے بھی ٹیچرس کے گروپس بنے ہوتے ہیں, اور جو بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے ریلیٹڈ ہدایات آتی ہیں, انسٹرکشنز آتی ہیں, وہ ساری. اب تو یہ دور آ گیا کہ پہلے ایک لیٹر آتا تھا, پھر وہ لیٹر آفس میں پہنچتے کئی دن لگتے تھے. اب تو جیسے لیٹر پہ سائن ہوتے ہیں تو فوراً ود ان اے سیکنڈ یا ود ان فیو منٹس وہ لیٹر جو ہوتا ہے پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ بھی وہ لیٹر چاہیے ہوتا ہے ٹیچرس کمیونٹی کو, وہ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے, یعنی تھرو واٹس ایپ یا تھرو جو بھی آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ گروپس بنے ہوئے ہیں. تو ان تمام بیسیکلی جو گروپس ہیں ان کو فورم کہتے ہیں. آپ نے آن لائن فورم میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے. تو یہ جتنے بھی آن لائن فورمس ہیں ان سب کا پرپز کولیبریشن ہے کہ ہم آپس میں کولیبریٹ کر سکیں, اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں, اور اپنی جو اچیومنٹس ہیں, اپنی خوشیاں ہیں, اپنے جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس بھی واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, یا اتنے آن لائن پلیٹ فارمس یوز کر رہے ہیں, ٹیچرس بھی کر رہے ہیں, اور ایکسپرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ بھی کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ جیسے یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے تو اس میں آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں. آپ کو پتہ ہے سی آر جی آر کا گروپ ہے, اس میں ہمارے تمام سی آر جی آر جو ہیں وہ اٹیچ ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم سب آپس میں کولیبریٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ کر رہے ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایکسپرٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے جو پروسیس ہے یہ ایکسپرٹس آپس میں کر رہے ہیں. تو یہ پروسیس چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. تو یہ اٹ از اونلی پاسبل ود دا ٹولس آف دا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں سارے پروسیس میں. اچھا نیکسٹ پوائنٹ کون یہاں پہ ہے جو ایکسپریس کرے گا؟ علیہ پلیز. جی کلاس. فاخرہ نے بتا دیا کوئی پوائنٹ؟ بھی جلدی کیا کریں, ٹائم اتنا نہیں ہوتا, آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, کرنا تو پڑنا ہے سب کو. تو انیشیٹو لیا کریں, جلدی کریں. شاباش. فاخرہ آپ نے بتا دیا ہے؟ نو سر. آپ ہی بتائیں بیٹا, سوچ میں کیوں پڑی رہتی ہے کہ میں نہیں بتاؤں گی, کوئی اور. نہیں سر, میں ابھی آئی ہوں اس لیے مجھے پتا نہیں تھا کون سے پوائنٹ پہ. یہ بیٹا ہے, یہ اپرچونیٹیز فار ایکسپریسنگ, یہ والا ہے. جی سر. opportunity for expressing understanding via multimedia. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر opportunity ہوتی ہے for expressing understanding. اس میں دیکھیں بیٹا, ابھی آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر. آپ موبائل پہ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر. جی یہ بیٹا اسکرین شو ہو رہی ہے, اس کو یہ چیز اونلی پاسبل تھرو ملٹی میڈیا. ملٹی میڈیا بیسیکلی ایک تو ہم یوز کرتے ہیں پروجیکٹر کو, جس کے تھرو ہم پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا ڈیٹا ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ, جس سے بھی پروجیکٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں. دوسرا بیٹا ملٹی میڈیا کا یہ ہوتا ہے کہ اٹ کمبائنز ڈفرینٹ میڈیاز.
ابھی اب دیکھیں یو کین لسن می، یو کین لسن مائی وائس واٹ آئی ایم ٹاکنگ، یو کین لسن می، آئی کین لسن یو ایز ویل. تو ایک تو یہ آپ کا میڈیا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تھرو سارٹ آف آڈیو. دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی اسکرین ہے ویڈیو فارم میں، تو یہاں پہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے، آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، تو آپ اس ٹیکسٹ کو جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی دو میڈیاز ہو گئے ہیں، ایک ٹیکسٹ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے Yes, sir. ڈفرینٹ جو میڈیاز ہیں، چاہے وہ ویڈیو جیسے میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس کی ویڈیو بن رہی ہے تو وہ ویڈیو بھی بعد میں آپ دیکھ لیں گے. تو یہ اس طرح سے یہ پروسیس جو ہے مختلف جو میڈیاز ہیں جس میں ویژول بھی ہے، جس میں آڈیو آڈیٹری بھی ہے، جس میں ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں پہ پکچرز آئیں گی، آگے ڈائیگرامز آئیں گی، تو ان تمام کو یہ کمبائن کر رہا ہے ایک پلیٹ فارم پہ. تو یہ اٹس اے بگ اپرچونیٹی فار آل ٹو ایکسپریس آور انڈرسٹینڈنگ ایز اے ٹیچرس اور ایز اے لرنرس تھرو ملٹی میڈیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ملٹی میڈیا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی، جی. کون ایکسپریس کر رہے ہیں؟ جلدی کریں، ٹائم از شارٹ. learning that is relevant and assessment that is authentic. ہاں سر جو لرننگ ہونی چاہیے وہ ریلیونٹ اور جو اسسمنٹ وہ authentic. آپ دیکھیں نا، مثلاً فار ایگزامپل اگر یہ میں اسکرین ہی آپ سے شیئر نہیں کرتا، صرف آپ سے میں آڈیو میں بات کرتا ہوں، میں جس بات کر رہا ہوں آپ سے ایگزامپل کے طور پہ، جی تو سر. اس کا امپیکٹ بیٹا اور ہوگا. ابھی دیکھیں نا، آپ اسکرین بھی میں اسکرین بھی شیئر کر رہا ہوں، ساتھ میں اسیسمنٹ بھی اس کی یعنی آپ اگر بچوں کی کوئی ایکٹیویٹیز بناتے ہیں اسیسمنٹ کے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ اتھینٹیکلی ان سے لے سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے میرے خیال میں آن لائن اسیسمنٹ ایکٹیویٹیز نہیں کی، میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس ویک میں ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ہم کچھ کوئز جو ہیں وہ جنریٹ کریں گے آن کمپیوٹر، تو انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. اور یعنی یہ اس سے بھی جو آپ کی لرننگ ہے وہ اتھینٹک ہو جاتی ہے. دین وی لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کو کون ایکسپریس کر رہے ہیں؟ Training for publishing and presenting their new knowledge. اس کو ایکسپریس کر لینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ نیو نالج کو پریزنٹ کرتی ہے. جیسے جب بھی کوئی ٹریننگ ٹیچر آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اپنا نالج بھی دیتی ہے نا بچوں کو. ٹھیک ہے، اس میں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے بلاگس ہیں، آپ کے وکیز ہیں، اس پہ لوگ جو ہیں پبلش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیٹا کو. ایسے آپ دیکھیں فیس بک ہے یا آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں آپ چیزیں جو شیئر کرتے ہیں وہ بھی پبلشنگ ہوتی ہے ایک طرح کی، کہ آپ اپنا کچھ چیز لکھ کے کوئی اپنی طرف سے آپ کوئی بھی لیٹر لکھ، یا اس میں لیٹر نہیں بلکہ کوئی ایسے لکھ کے آپ پبلش کر سکتے ہیں، کوئی پوسٹ بنا کے پبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے نیو آئیڈیاز کو، نالج کو، ایکسپیرینسز کو دنیا کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از دا پرپز آف ٹریننگ فار پبلشنگ. اور کہ آپ دنیا کے ساتھ اپنے جو بھی کنٹینٹس ہیں، تھنکنگ ہے، اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اوکے، ناؤ وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ ٹائپس آف ٹیکنالوجی انٹیگریشن. اور اس میں یہ مختلف ٹائپس ہیں جس کے تھرو، یعنی دیز آر دا ویز بائی وچ ٹیکنالوجی کین بی انٹیگریٹڈ انٹو دا کریکولم اور ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اٹ از سم ٹائم ڈیفیکلٹ ٹو ڈسکرائب ہاؤ ٹیکنالوجی کین امپیکٹ لرننگ بیکاز the term technology integration is such a broad umbrella that covers so many varied tools and practices. یہ تو ڈیفینیٹلی ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہے وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے، چونکہ اس کے جو ٹیکنالوجی انٹیگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ انکلوڈس ورائٹی آف ٹول، جس میں ہم بات کریں ورائٹی آف میتھڈس جس کے تھرو ہم ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ سم آف دا فیو میتھڈس، جسٹ اے فیو آف دیز میتھڈس آر لسٹڈ بلو. اس کی جو پاسبلٹیز ہیں بیٹا وہ ہنڈریڈس میں ہو سکتی ہیں، کہ بھی دیر میں بھی ہنڈریڈس اینڈ سو مینی میتھڈس، یعنی جس میں ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں، جس کے طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کلاس روم کے اندر یوز کر سکتے ہیں یا ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں. تو ابھی یہ آن لائن لرننگ ہے، بلینڈ کلاس روم، پروجیکٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز، لرننگ ود موبائل اینڈ ہینڈل انسٹرکشن ٹولز اینڈ انٹریکٹیو student created media like podcast and others using social media. game based learning ہے، ویب بیسڈ پروجیکٹس ہیں، collaborative آن لائن. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے بیٹا ابھی پڑھنا ہے. تو میں آپ کو نا یہ ٹائم دے رہا ہوں، 10 منٹ کی بریک دے رہا ہوں. یہ ویسے سیشن آف ہو رہا ہے ابھی، تو ابھی ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ اگلا سیشن میں تھوڑا سا لیٹ شروع کروں گا 10 منٹ تک. تو کائنڈلی اس دوران میں آپ نے یہ سارا پڑھنا ہے اور سب کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، جس سے میں جو کہوں گا وہ اس کو ایکسپلین کرے گا. ٹھیک ہے کلاس؟ جی سر.